کاش میں اس قبر میں دفن کیا جاتا۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا۔ اس کے چچا نے اس کی پرورش کی تھی۔ جب وہ بچہ جوان ہوا تو چچا نے اونٹ بکریاں غلام دے کر اس کی عصیت مستحکم کر دی تھی۔ اس نے اسلام کے متعلق کچھ سنا تو دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈر تھا کہ اظہار اسلام نہ کر سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس گئے تو اس نے چچا سے کہا، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے ہیں، کب آپ کے دل میں اسلام کی تعریف پیدا ہوتی ہے اور آپ کب مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ کا حال وہی پھر چلا آ رہا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتبار نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جواب دیا، دیکھ، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تہبند تک باقی نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے جواب دیا، چچا جان، میں مسلمان ضرور ہوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قبول کروں گا۔ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو چکا ہوں، اب آپ کا جو منشا ہے کریں، اور جو کچھ میرے قبضے میں مال و زر وغیرہ ہے سب کچھ سنبھال لیجئے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز یہیں دنیا میں چھوڑ جانا ہے، اس لیے میں ان کے رشتے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ کہہ کر ان کے لیے کپڑے بھی اٹھا دیے اور ایک پھٹی پرانی چادر اوڑھ لی، پھر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں مومن اور خود ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر جانا چاہتا ہوں، ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے کچھ دے دیجئے۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا۔ اس نے کمبل پھاڑا، آدھا کا تہبند بنا لیا، آدھا اوپر کر لیا اور مدینے کو روانہ ہو گیا۔ علی الصبح مسجد نبی پہنچ گیا اور مسجد سے ٹیک لگائے انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے، اسے دیکھ کر پوچھا، کون ہو؟ کہا، میرا نام عبدالحی ہے، فقیر و مسافر ہوں، طالب ہدایت ہو کر آپ کے در پر آ پہنچا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے، ذوالجناح دین لقب ہے، تم ہمارے قریب ہی ٹھہرو اور مسجد میں ہی رہا کرو۔ یوں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفا میں شامل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھتے اور دن بھر عجب ذوق و شوق و خوشی و نشاط سے پڑھا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لوگ تو نقل نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ عربی میں اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرات پر مذمت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر سے کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی میں غفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو شہادت کا طالب ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار آئے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہوگے۔ تبوک پہنچ کر یہی ہوا، بخار چڑھا اور انتقال کر گئی۔ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن کی کیفیت دیکھی ہے۔ رات کا وقت تھا، پہلے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں اترے اور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی لاش لحد میں رکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے اور حضرت عمر اور ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھی اور پھر یہ دعا فرمائی، اے اللہ، میں ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کاش اس قبر میں
میں دفن کیا جاتا۔